گلوبل میڈیا نے 21ویں صدی کو انسان کی آزادی کی صدی کہا اور گزشتہ 15 سال مسلسل گزشتہ زمانوں کی محکومی اور غلامی کا ڈھول پیٹا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گلوبلائزیشن نے جہاں سرحدوں کو مٹا کر دسیوں قومیتوں کو یکجا کیا، وہیں خود کو ایک نئی قومیت کے طور پر مستحکم بھی کیا۔ اس نئی تہذیب کا مذہب سیکولرزم، یہ نئی قومیت اور اس کا جدید مذہب اپنی بے حسی اور آمرانہ مزاج میں فاشزم کو بھی مات دے چکا ہے۔ اپنی برتری کو قائم کرنے کے لیے ہر وہ زبان بند کی جا رہی ہے جسے اس مذہب کے عقائد سے اختلاف ہے۔ اس زبان بندی کے لیے آزادی اظہار رائے پر پابندی، جیل اور یہاں تک کہ سزائے موت یا کھلا قتل، کچھ بھی چلے گا، بس زبان بندی ہونی چاہیے۔ ذاکر نائک کے خیالات سے، تعلیمات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن سیکولرزم کو صرف اختلاف ہی نہیں کرنا، اسے قوت گویائی سلب کرنا ہے۔ 5 سال کی پابندی لگا دو، دہشت گردی کی دفعات کی دھمکی دو۔ تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ السلام علیکم، پروگرام حرف راز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں جمیل فاروقی۔ ناظرین، بھارت آزادی اظہار رائے کی بات کرتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی اور بہترین سیکولر سٹیٹ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کی تنظیم اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی، تو اس پر 5 سال کی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ ان پر ٹیررسٹ ہونے کا بھی الزام لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عوریہ مقبول جان صاحب۔ سر، ویری وارم ویلکم۔ سب سے پہلے انتہائی افسوسناک بات نہیں ہے، بھارت سیکولر سٹیٹ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اتنے بڑے دعوے دار ہونے کے باوجود اس نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پر 5 سال کی پابندی لگا دی۔ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ جمہوری نظام جو ہے نا، جی، اس کے اندر سیکولرزم کا تصور خواب ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاں اکثریت جیت جائے، جی، اور اکثریت اگر ہندو ریلیجن کی جیت جاتی ہے تو جمہوریت اس کو کھڑے ہو کے سلام کرتی ہے کہ آپ چونکہ 51% ہو اس لیے آپ حکومت کرو۔ ٹھیک۔ اب بھارت میں جمہوریت اپنے خاص مقام پہ کھڑی ہے کہ جس میں اس کا اکثریت کی آمریت کا جو ایک خواب ہے وہ پورا ہو چکا ہوا۔ اب دیکھیں، اس کو انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر نہیں کیا، انہوں نے کہا ہے کہ ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ہے ان کا، جس کے تحت اس کو 153 اور 154 کے تحت۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ذاکر نائک بہت عرصے سے ان کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ ٹھیک۔ ذاکر نائک جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک سافٹ سپوکن آدمی ہے۔ ذاکر نائک کے ہاں بہت سارے لوگ کنورٹ ہو رہے تھے اور ذاکر نائک کی بات جو اپیل کر رہی تھی، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ذاکر نائک بنیادی طور پر ان تمام جو کمپیریٹو ریلیجن کے لوگ ہیں ان کے سامنے جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کو صرف اسلام پہ عبور نہیں ہے، اس کو باقی تمام ان پہ عبور ہے کہ جن میں ہندو سکرپچرز آتی ہیں، جس میں عیسائی سکرپچرز آتی ہیں، اس میں باقی چیزیں بھی آتی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے یہ کہا ہے، اس کی جو کیبنٹ میں نوٹ آیا ہے، آپ اندازہ کریں اس پہ جو انٹیلیجنس بیورو نے جو رپورٹ بنائی، میں حیران ہو گیا کہ اس کا ایک فقرہ جو انہوں نے جو کیا ہے کوٹ کیا ہے کہ ہندوز ایز مسلم could have کہ 80% India had not been Hindus as Muslim could have converted them if we wanted by sword, justifies suicide bombing, claims golden prayer had brought the second place in وہ کہتے ہیں مکہ، وہ کہتے ہیں کہ اور یہ بڑی صحیح بات ہے کہ اگر مسلمان چاہتے کہ تلوار کے ذریعے ہندوستان میں اسلام پھیلانا ہوتا تو 80% ہندو نہ ہوتے، بلکہ سارے کے سارے، جیسے آپ دیکھیں اسپین میں جب تو آئے ہیں ایک بندہ بھی اور نہیں رہ گیا، انہوں نے سارے کے سارے مسلمانوں کو یا تو مار دیا یا بھگا دیا یا نکال دیا، ایون جیوز کو نکال دیا۔ ٹھیک، جہاں کرسچنز گئے ہیں وہاں پر آپ اندازہ کریں، فلپین میں وہ جو ہے رزال ان کا جو لیڈر ہے، وہ کہتا یہ ہے کہ جس وقت یہ کیتھولک کرسچنز جہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے اتنا، اس کی کتاب ہے رزال کی، بڑی مشہور فیمس کتاب ہے، وہ آزادی کا ہیرو ہے ان کا، وہ کہتا یہ ہے کہ اتنا شدید ظلم و بربریت کی ہے، اتنی شدید ظلم و بربریت کی ہے کہ اگر کوئی کرسچن نہیں ہوتا تھا تو اس کی کھال ادھیڑ دیا کرتے تھے۔ اسپینش جب آئے، جو رومن کیتھولک چرچ وہاں پر آیا، تو اگر وہ، اور یہ اس کی بڑی صحیح سٹیٹمنٹ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ کسی مذہب کے خلاف ہے اور اس لیے ہم اس کو 5 سال کے لیے بین کیا ہے۔ کیا سر مودی کی ذہنیت اب کھل کر اس طرح کے فیصلوں کی صورت میں سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں، پوری دنیا جو کوئی شخص سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی فتن کے بارے میں احادیث کو جانتا ہے، اس کو علم ہے، تو اس کو قطعاً کوئی مشکل نہیں ہوگی سمجھنے میں کہ بھارت اور یورپ یہ 2 ایسے ممالک ہیں کہ جو مسلمان کے ساتھ جنگ پہ آمادہ ہوں گے آخری دور کے اندر۔ اچھا، اور ملامت القبر، ٹرمپ کا آنا ہم نے کیوں پروڈکٹ کیا؟ مجھے کوئی مطلب الہام تو نہیں ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ اٹھا لیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری جو شام میں جنگ شروع ہوگی تو 80 جھنڈوں کے تحت 12,000 لوگ
آپ کے ساتھ اکٹھے ہو کے آئیں گے. اور دوسرا آپ نے فرمایا جہاد ہند کا. جہاد ہند ہو ہی نہیں سکتا جب وہاں کوئی ایک سٹانچ قسم کا سخت گیر ہندو حکمران نہ ہو, اور وہ مودی سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. ظاہر بات ہے یہ جو روز روز فائٹس ہوتی ہیں یہ ایک نہ ایک دن ہم کو جہاد ہند کی طرف لے کے جائیں گے. اور وہ غزوہ ہند کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اس وقت پیش آئے گا کہ جب آپ ان کو فتح کر کے نکلو گے تو آپ عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پاؤ. اور یہ سب دین کے غلبے کی بھی تو بات کی گئی تھی, تو ایسی صورت میں جب IRF اور پیس ٹی وی جیسے چینلز بند کیے جا رہے ہوں تو پھر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ موقع ملے گا بعد میں کہ ایک بڑے لیول پر پریچنگ ہو سکے؟ نہیں, پریچنگ کی بات ہے کہ پہلی بات ہے دین قوت نافذہ بھی چاہتا ہے. اچھا, جب تک قوت نافذہ نہیں ہوگی آپ کا دین جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آپ کے پاس 98 سے زیادہ 100 کے قریب لوگ تھے جن کو آپ مدینہ لے کے پہنچے تھے. انہوں نے ایک اسلامی ریاست قائم کر لی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلی جنگ آپ نے اس ریاست میں لڑی ہے اس ریاست کے پاس صرف 313 لوگ تھے. اور وہ 313 وہ تھے کہ جن کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں اور 8 شمشیریں تھیں. ٹھیک, صحیح, کوئی لاٹھی لے کے نکلا ہوا تھا, کسی نے پتھر کو تیز کیا ہوا تھا. ایک ریاست جنگ لڑ رہی ہے, ایک ریاست مدینہ جنگ لڑ رہی ہے, 313 لوگ. اور مقابلے میں وہ لوگ تھے کہ جو تمام تر جسے کہتے ہیں نا ذرا پہنے ہوئے اور خود پہنے ہوئے اور تلواریں لیے ہوئے, اپنے دور کی بہترین ٹیکنالوجی. اصل مطلب یہ کہ قوت نافذہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ رسول اکرم کی جو احادیث ہیں وہ لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ جو قرآن کی آیت کی تفسیر ہے, اور قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ آپ نے ایک نہ ایک دن جا کے آپ نے غالب ہونا. کیوں؟ یہاں تک اب دیکھیں نا ٹرمپ جو ہے اس کی جو بیسک تقریر ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے خلاف ہم نے لڑنا ہے, یہودیوں کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے, اور یہودیوں نے جا کے لڑنا ہے. وہ کہتے ہیں یہودی جو ہے بلیک میل نہیں ہونے دیں گے. وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم لَتَقْتُلُنَّ الْيَهُودَ, تم یہودوں کو قتل کرو گے. لَتَقْتُلُنَّ الْيَهُودَ, تم بارہا کہا گیا. 1400 سال پہلے 14 سال میں تو مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل نہیں کیا نا, قتل تو اب ہوں گے. عیسائیوں نے قتل کیا, عیسائیوں نے ملان میں قتل کیا, ٹسکنی میں قتل کیا, جرمنی میں قتل کیا, اسپین میں قتل کیا, روس میں قتل کیا. عیسائیوں نے یہودیوں کو, مسلمانوں کی تو ابھی آئی نہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس میں یہ ایک اب برابر کی مقابلے کی دوڑ شروع ہو جائے گی, اور اب وہ جنگ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. سابق مصری صدر